بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایئر کیو ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ حضور نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، مشعل بزم وفا، چراغانِ صفا، جان جہان اجتبا، شاہ عقلی مصطفیٰ، سرخیل جملہ انبیاء، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کے کرم سے اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے سیرت و کردار کی بات کرتے ہیں، ان کے غزوات پر ہم نظر ڈالتے ہیں، ان کے مجاہدات کو دیکھتے ہیں، ان کا ذکر الہی، خشیت الہی، ذوق عبادت، شوق شہادت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں بھی آپ کے سیرت و کردار سے نور حاصل ہو جائے۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کا نام اس میں گرامی حضرت ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جنہوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کی صحبت پائی تو سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تو مجھے آپ کی ذات پوری کائنات میں سب سے زیادہ مبغوض لگتی تھی، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی ذات محبوب لگتی ہے۔ جب سے آپ کو نہیں دیکھا تھا آپ کا رخ انور مجھے معاذ اللہ بہت برا لگتا تھا، استغفر اللہ، اور جب سے آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے آپ سے پیارا چہرہ کوئی لگتا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اور عرض کی، یا رسول اللہ، جب تک آپ کی صحبت نہیں پائی تھی تو آپ پر جو دین رب کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے وہ دین مجھے برا لگتا تھا، لیکن آپ کی صحبت ملی ہے، آپ کا چہرہ دیکھا ہے، اب آپ کا دین بھی پیارا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی صحبت نہیں پائی تھی تو یہ مدینہ، یہ بستی مجھے بری لگتی تھی معاذ اللہ، لیکن اب یہ بستی مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی محترم، بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک نئے صحابی کے نئے ذکر کے ساتھ ہم شامل ہیں، گفتگو آپ کے ساتھ، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے آپ کی صحبت کا مل جانا۔ مفتی صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے حضرت ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے کس طرح انہیں ایمان کا نور عطا ہوا؟ بسم اللہ جی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے یہ جو شرف ہمیں غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کا مل رہا ہے۔ واہ واہ۔ حضور کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمات کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے کردار کو، حضور سے محبت کو، حضور سے وفا کو، حضور سے عشق کو، سبحان اللہ، جو ہم یاد کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو ہمارے اندر خود وہ جذبات جنم لیتے ہیں، اور یقیناً ہمارے سامعین ناظرین کے دل کے اندر بھی وہی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوش بخت صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، صحابیت کے لیے، غلامی کے لیے، معیت کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز سبحان اللہ کہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات لکھی ہے مکتوبات شریف کے اندر، جی، فرماتے ہیں کہ ایک محدث اور امام اور بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس کوئی شخص آیا تھا اور اس نے آ کے یہ بات پوچھی کہ یہ بتائیے کہ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہتر ہیں؟ اب یہ سوال کیا تو اب دیکھیے، جواب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایسی ہستی ہیں اور ایسی شخصیت ہیں اور ایسے حکمران اور ایسے خلیفہ ہیں
کہ جن کا تصور آتے اور ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کی بات آتے روح کانپ اٹھتی ہے، واہ واہ واہ، سبحان یعنی تاریخ میں انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اور درمیان میں ملوکیت آنے کے باوجود ان کے دور کو خلافت راشدہ میں حکمر شامل کرتے ہیں مسلمان۔ جی اتنی بڑی خدمات کہ پہلے شہزادوں کی طرح زندگی تھی، اور جب حکمران بنے اور خلیفہ بنے ہیں پھر پیوند لگے ہوتے تھے، جی پھر پھٹا لباس پہنا ہوتا تھا۔ اتنی خدمات ہونے کے باوجود چونکہ صحابی نہ تھے، اللہ اکبر، صحابیت کا شرف نہ پایا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب پتہ کیا دیا؟ سبحان اللہ، کہو بھائی تم پوچھتے ہو کہ عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ ان میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا مجھ سے پوچھو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، جی حضور کی صحبت میں، حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار پہنچا ہے، اللہ وہ گرد اور غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے مقام صحابیت، اللہ اکبر، یہ ہے شرف صحابیت۔ واہ واہ واہ، تو ہم تو اس کو بہت آسان لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ، عزت اور عظمت۔ اب ان نفوس قدسیہ میں ایک یہ ہستی بھی ہیں، بڑا نمایاں نام اور بڑا ایمان افروز واقعہ، جی حضرت سمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا اور اسلام قبول کرنے کا۔ سبحان اللہ، وہ حیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک حسین چیپٹر ہے، جی جی مفتی صاحب، ایک خوبصورت صفحہ ہے صحیح، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اور اسوہ رسول کا اور مصطفیٰ کے خلق عظیم کا، میرے آقا کی رحمت کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ جی یعنی وہ ہوا یوں کہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تشکیل دیا تھا، نجد کی طرف روانہ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ یہ مہم کیسے سر ہوتی ہے اور میرے غلام کیا خبر لے کے آتے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تھے، جی تو ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک غل اٹھا اور ایک آواز گونجی، شور بپا ہوا کہ نجد یمامہ کی طرف جانے والے جو اصحاب رسول تھے وہ کامیاب لوٹ آئے ہیں، فتح کی نوید لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ سرخ رو فرمایا، وہ آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے، حضور کی سماعتوں سے یہ بات ٹکرائی، تو اتنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لانا چاہ رہے تھے، اور وہ صحابہ اکرام، وہ دستہ، وہ مجاہدین، وہ سپہ سالار اور وہ سپاہی جو نجد کی طرف گئے تھے، وہ آئے اور اپنی سواریاں باندھ کے وہ بھی مسجد نبوی شریف کے اندر بے تابانہ آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے صحابہ اکرام اتنا عرصہ جب حضور کی ذات سے، حضور کی دیدار سے محروم رہتے تھے، تو اب ان کے شوق دیدار کا عالم کیا ہوگا جب کچھ گیپ آ جاتا ہوگا، کچھ دوری ہوتی ہوگی۔ تو تڑپتے ہوئے آ رہے تھے، لباس ان کے بظاہر گرد آلود ہیں لیکن ان کے چہرے ایمان کے نور سے چمک رہے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ آئے اور مسجد نبوی میں اس طرح آئے کہ ان کے ساتھ ایک قیدی ہے جو انہوں نے باندھا ہوا ہے، اور اس قیدی کو لا کے انہوں نے مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ اکبر، بڑا وجیح صحیح، وہ قیدی ہے اور عمدہ لباس پہنا ہوا ہے، نفیس لباس، لگتا ہے کہ کسی بڑے اعلیٰ خاندان کا ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، کوئی سردار ہے، باندھ دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی شریف میں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اس قیدی پر، ایک ستون سے بندھا ہوا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ قیدی کون ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو گرفتار کر کے لائے تھے انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس کو لے کے آئے ہیں،
انہیں بھی پتہ نہیں تھا، راستے میں ملاقات ہوئی، مٹ بھیڑ ہوئی تو وہ اریسٹ کر کے لے آئے، تو انہیں بھی نہ پتہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اندازہ نہیں تھا کہ کس کیلیبر کا آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یمامہ کا سردار اللہ اکبر، سمامہ بن اسال ہے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن، جی اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن، صحیح، اور فرمایا یہ اس بات کا مستحق ہے جی کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اللہ اکبر، لیکن فرمایا ابھی اس کا کیس پینڈنگ میں چھوڑتے ہیں، ابھی اس جی۔ کا فیصلہ مؤخر کرتے ہیں، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے، اور پھر کس طرح کریم آقا علیہ السلام کی نوازشات اس پہ ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور کس طرح درِ رحمت جوش میں آتا ہے، اور خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین کا نور نظر آتا ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول حضرت یمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ کس طرح انہیں قید کر کے لایا گیا اور دربار مصطفیٰ میں پیش کیا گیا۔ ناظرین محترم، واقعہ آپ سنیں گے یقیناً، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کریم آقا علیہ السلام کس طرح یہ درِ رحمت جوش میں رہتا، اپنے بیگانے ظلم کرنے والے بھی آتے تو کریم آقا علیہ السلام کس طرح معاف فرماتے تھے۔ آپ کے سامنے وہ بات ہے کہ کریم آقا علیہ السلام طائف کے اندر کتنا ظلم ہوا، لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے، تو کریم آقا نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہی دعا کرتے تھے مالک انہیں ہدایت عطا فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا، اس کے اندر ایک یہ بات ہے کہ وہ قیدی بن کے کیسے آئے، یہ بھی ایک اور لطف کی بات ہے کہ وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں رسیوں میں جکڑے ہوئے قیدی بن کے کھڑے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ اپنے علاقے میں تھے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کیا تھا، جی ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر تھی، اور دوسرا یہ ہوا کہ ایک صحابی حضرت علی ابن عبداللہ حضرمی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گزر ہو رہا تھا، اور انہوں نے حضرت علی ابن عبداللہ حضرمی کو گرفتار کر لیا اور شہید کرنا چاہتے تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے کہ ان کے چچا حضرت عامر بن سلمہ وہ بڑے معتدل مزاج آدمی تھے، اور انہوں نے اس کے اندر انٹروین کی، اور ان کے کہنے پر حضرت علی ابن عبداللہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پورا واقعہ سنایا، صحیح، سمامہ کی یہ جرات اور یہ جسارت، یہ بات میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ سمامہ کو قیدی بنا کے میرے قبضے میں اور میرے قابو میں دے دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ جو دعا کی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دعا قبول ہوئی جس کی پاداش کے اندر آج وہ قیدی بن کے سامنے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ دعا کر دیں، جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بڑی بات ہے، آپ کی تو ادا پہ، جی یعنی کبھی دعا ہوتی ہے، کبھی ادا ہوتی ہے، کبھی نیاز ہوتا ہے اور کبھی ناز ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب، تو بڑے بڑے اہل علم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر اپنے عریش میں، اپنے خیمہ میں پہلے دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، نیاز کا اظہار فرماتے رہے، اور پھر دعا سے ادا کی طرف آئے، سبحان اللہ، پھر نیاز سے ناز کی طرف آ کے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ اگر یہ مٹھی پر ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین میں عبادت تیری بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ دعا تو نہیں تھی نا، جی جی تو یہ ہے کہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آ جائے
تو رب قبلہ بدل دیتا ہے. بے شک بے شک تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, ہو کے رہی. دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی. بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں نا, آپ کی دعا کا اثر دیکھیں. وہ جو شخص آیا تھا سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے, ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں, یا رسول اللہ قحط پڑ گیا تو آپ دعا کریں بارش کی. ابھی میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے, ادھر ہاتھ اٹھنے تھے, ادھر رب کائنات نے بادل کا نزول فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کے نبی کی شان. جی یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ یاد آ گئی کہ حضرت ثمامہ جو تھے, ان کا تعلق چونکہ یمامہ سے تھا, اور یمامہ میں ختم نبوت کا مارکہ ہوا, جی اور وہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا, جس کے خلاف اتنا بڑا مارکہ دور صدیقے میں ہوا, وہ اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے حضرت ثمامہ تھے, اللہ اکبر اللہ. بنو حنیفہ سے. جی یعنی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا. تو مسیلمہ کے پاس ایک اس کا جھوٹا امتی آیا تھا, اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی, ایک آنکھ سے گانا تھا. تو وہ آیا اور آ کے کہنے لگا جی میرے لیے دعا کریں, اللہ میری آنکھ لوٹا دے. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. وہ آیا تو ایک آنکھ نہیں تھی, اس نے دعا کی تو دونوں آنکھیں ختم. اللہ اکبر. یہ ہے. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ ہے, اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیان کیا ہے جی پیچھے پروگرام کرتے ہوئے کہ غزوہ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے ڈھال باندھ کے اپنا چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے پیش کر دیا تھا, اپنا چہرہ. تو تیر لگا تو آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا, تو ہاتھ پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دے؟ تو حضرت قتادہ بھی جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ وہاں جنت کے بغیر گزارا نہیں, یہاں آنکھ کے بغیر گزارا نہیں, وہ بھی دے دیجئے یہ بھی دے دیجئے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈھیلا یہاں رکھ کے لعاب دہن مبارک لگا کے فرمایا بتا قتادہ نظر آیا کہ نہیں نظر آیا؟ اللہ اکبر. جھوٹے نبی میں اور سچے نبی کی عظمتوں میں یہ فرق ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام. حضور نے دعا کی اور آج وہ قیدی بن کے سامنے کھڑے تھے. اعلیٰ حضرت نے حضور کی دعا کے بارے میں کہا ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بے شک بڑی ناز سے جب دعائے محمد. صلی اللہ. یہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا بسا اوقات قبول ہو جاتی ہے, بسا اوقات معلق ہو جاتی ہے, بسا اوقات ہمارے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہے. جی لیکن اگر قبول بھی ہو تو اسے ملائے اعلیٰ کی طرف, عالم بالا کی طرف, عالم نور کی طرف, عالم اجابت کی طرف جانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جب حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ اجابت کو حکم دیتا ہے کہ تو نیچے جا, سبحان اور اللہ. محبوب کی دعا کا استقبال کر. یہ کہتے ہیں اجابت نے جھک کر کیا کہنا گلے سے لگایا. سبحان اللہ. بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, جی دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. صلی اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب ان کے جرائم اتنے ہیں کہ یہ مباح الدم ہے, رائٹ ہے ہمارا قانونی طور پر, یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی گردن اڑا دی جائے. فرمایا لیکن فیصلہ پینڈنگ میں. حضور چلے گئے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ٹائم یا تھوڑی دیر کے بعد سرکار تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ نے حضرت ثمامہ اس وقت بندھے ہوئے تھے ستون کے ساتھ, تو مخاطب ہو کے فرمایا ثمامہ کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ جی اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کو اس بات کا رائٹ, حق پہنچتا ہے, میں اس بات کا مستحق ہوں اگر قتل کرنا چاہیں, اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں اللہ اکبر. تو میں ساری زندگی احسان مند رہوں گا, احسان فراموشی نہیں کروں گا, صحیح. احسان یاد رکھوں گا. جی اور اگر زر فدیہ لینا ہو تو آپ منہ مانگا, آپ کو فدیہ ملے گا جتنا فدیہ لینا چاہتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ پھر پینڈنگ میں. چلے گئے سرکار, دن گزر گیا, اگلے دن سرکار تشریف لائے. دیکھیے یہ ہے وہ بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کیلکولیشن بھی کر رہے تھے, سبحان اللہ. وگرنہ تو رحمت عالم صلی اللہ, نبوت کا فیصلہ کبھی بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ کی مرضی اور منشا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بے شک. لیکن آپ پورا جائزہ لے رہے تھے. اگلا دن گزرا نا تو اگلے دن پھر حضور تشریف لائے اور ان سے مکالمہ ہوا. یہی
حضور پھر تشریف لے گئے، فیصلہ نہیں فرمایا۔ تیسرے دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو اس مکالمے کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، اللہ اکبر، آزاد کر دی۔ چھوڑ دو۔ واہ 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 واہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسیاں کھول دی، چھوڑ دیا۔ چھوڑا تو ثمامہ جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف سے نکلے، مدینہ شریف قریب کسی باغ کے اندر گئے، ان باغات میں چشمے ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے، وہاں گئے، وہاں غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، فریش ہو کے واپس حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ کی غلامی چاہیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، دنیا کی ہر آزادی کو آپ کی غلامی پر قربان کرتا ہوں، اللہ اکبر، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے، جی جی، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پھر وہ بات کہی جو آپ نے انٹرو میں سنائی تھی، اللہ اکبر، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے معاذ اللہ آپ سے زیادہ مبغوض شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، استغفر اللہ، اور آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، آپ کے دین سے زیادہ برا دین مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، آپ کی اس بستی مدینہ سے زیادہ بستی مجھے کوئی بری نہیں لگتی تھی، لیکن اب جب میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، جب ملا ہوں، تو میرے آقا اب آپ سے زیادہ محبوب کائنات میں کوئی نہیں ہے، بے شک، آپ سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی اور چہرہ نہیں ہے، اللہ اکبر، آپ کے دین سے اچھا اور آپ کے شہر سے اچھا شہر میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا یمامہ سے عمرہ کرنے کے لیے، اور راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور میں گرفتار ہو کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جی، تو اب اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کر رہا ہوں، اللہ عمرہ کے لیے چلا جاؤں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ نہ ہو تو ضرور جاؤ، اگر کوئی مسئلہ نہ ہو کہ چونکہ آپ مسلمان ہو چکے ہو، اب کلمہ پڑھ چکے ہو، اب توحید کے جو ہے پرستار بن چکے ہو، تو وہاں مشرک بتوں کے پجاری کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچائیں۔ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر تھے، نڈر تھے، بڑے بہادر جواں مرد شخص تھے، ویسے بھی قبیلے کے سردار تھے۔ جی، آپ وہاں پہنچے، آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، تو پھر عمرہ شریف کے لیے آپ گئے مکہ المکرمہ کے اندر، اور روایات میں یہ ہے کہ ان کو اہل مکہ کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، قریش کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ ثمامہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے بڑے مراسم تھے ان سے، وجہ یہ تھی کہ یمامہ کے اندر جو ہے وہ غلہ بہت زبردست اگتا تھا، صحیح، اور وہ غلہ کی سپلائی کے حوالے سے یمامہ بڑا معروف تھا، اور یہ جو وادی غیر ذی زرع جو تھی مکہ، جس کے لیے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یہاں غلہ سارے کا سارا یمامہ سے آتا تھا، اللہ اکبر، اور جناب ثمامہ جو ہیں وہ بھیجا کرتے تھے، تو مراسم ان کے تھے، جانتے پہچانتے تھے، جی، تو انہیں آپ کے اسلام لانے کی خبر ہو چکی تھی۔ صحیح، تو آپ آئے تو پھر اگلا جو مکالمہ ہوا، جو بات ہوئی، اللہ آپ بریک اکبر، کے کیا بعد عرض کہنے۔ کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھیں سیدنا ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے آقا انہیں آزاد کر دیتے ہیں، حالانکہ مستحق اسی بات کے تھے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن جو ہی میرے آقا کا چہرہ دیکھا، صحبت مصطفیٰ پائی، تو وہ کہنے لگے، سرکار نے کہا چلے جاؤ، کہا کہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے، اور عظیم صحابی رسول جناب محترم سیدنا ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ مفتی صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جانتے تھے سب جو قریش تھے اور مکہ والے جو تھے، ان سے ان کی شناسائی تو بہت دیرینہ تھی، صحیح، تو چونکہ غلہ کی ترسیل وہاں سے ہوتی تھی، اور یمامہ غلہ کی پیداوار کے حوالے سے بہت معروف خطہ تھا، مکہ کے اندر سارا اناج وہاں سے آتا تھا،
تو اس دور میں مراسم بنے، اور اسی دور میں چونکہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوا، اس وقت سے ان کے دل کے اندر اسلام کی دشمنی اس قدر بڑھ گئی تھی، اور پھر وہ واقعات ہم نے سنائے۔ بالکل۔ لیکن اب چونکہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے منتخب کیا ہو، جن کے لیے جو ہے قسمت میں جن کے ہدایت کا نور لکھا جا چکا ہو، حضور کی غلامی قبول کر کے یہاں پہنچے، اب انہیں خبر مل چکی تھی، انہوں نے مزاحم ہونے کی کوشش کی، مکہ والوں نے حضرت ثمامہ کو روکنے کی کوشش کی، اور آتے ہی کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ تم صابی ہو گئے ہو۔ اس دور صابی بے دین کو کہتے تھے، جی، جو کسی بھی دین کا نہ ہو، دین سے پھر گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں غلط خبر ملی ہے کہ میں صابی ہو گیا ہوں، میں تو محمد عربی کا صحابی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت، سبحان اللہ مفتی صاحب۔ کہا کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور میں دین حق کو میں نے قبول کیا ہے۔ تو انہوں نے اب مکہ کے اندر کعبۃ اللہ شریف میں جانے سے اگر روکنے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تم مجھے روکو گے صحیح، تو مجھے یہاں سے واپس جانے دو، اناج کا ایک دانہ مکہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے تھے، اب تو سارے رشتے حضور کے رشتے سے مشروط تھے نا، بے شک، اب تو ہر ایک سے یاری، دوستی، تعلق داری، وفا وہ مشروط ہو گئی تھی حضور کی وفا سے، بے شک، چاہے تجارت ہو، چاہے بزنس ہو، چاہے کاروبار ہو، کوئی بھی معاملہ واہ ہو۔ واہ۔ تو اب تو ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی، حضور کی الحب غلامی للہ تھی۔ والبغض للہ۔ الحب للہ والبغض واہ واہ، للہ، یہ بات کہ سبحان پہلے معیار اور تھا، جی، اب معیار بدل گیا ہے، اب معیار کچھ اور ہو گیا ہے۔ تو اب آپ نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد واپس گئے نا، تو چونکہ انہوں نے یہ جسارت کی تھی اور انہوں نے یہاں مزاحمت کی، تو انہوں نے عہد کر لیا حضرت ثمامہ نے کہ اب میں غلہ نہیں ان تک پہنچنے دوں گا، اور وہاں جا کے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ جی، جب قحط پڑا تو انہوں نے ایک خط لکھا، قاصد مدینہ شریف روانہ کیا مکہ والوں نے، مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو باپ تھے ان کو تو تم نے تلواروں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ تہ تیگ کر دیا، اور اب ان کے جو بچے ہیں، جو بیٹے ہیں، آپ غلہ روک کر ان کو بھوک سے مارنا چاہتے ہو۔ تو لکھا اس میں، یعنی گستاخانہ لہجہ، صحیح، گستاخانہ جملے اور بے ادبی پر مشتمل اس کے مندرجات۔ کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم مدینہ میں ٹھاٹ باٹ سے رہو اور تمہارے اعزا و اقربا قبیلے خاندان والے یہاں بھوک سے مر رہے ہوں؟ رسالت اب میں نے جب یہ پڑھا نا جی، تو میں نے کہا دیکھیے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اللہ اکبر، یہ کہہ کون لوگ رہے تھے، صحیح، یہ التجا کون کر رہے تھے، یہ بھیک کون مانگ رہے تھے؟ کہ کل کو جنہوں نے اسلام پر وہ حملے کیے اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو، بنو ہاشم کو جو ہے وہ 3 سال تک محصور رکھا، صحیح، اور شیب ابی طالب ہر میں، شیب ابی طالب کے اندر ہر قسم کی رسد کو بند کر دیا، جی، کتنی کھانا روک لیتے تھے، کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا تھا انہوں نے۔ صحیح۔ اور پھر اچھا یہاں مفتی صاحب، یہ بھی حیران کن بات ہے کہ سرکار سے اناج مانگ رہے ہیں کہ ترسیل ہماری جو روکے نہیں، جاری کر دیں، مانگ رہے ہیں ترسیل، اناج مانگ رہے ہیں، لیکن مانگنے کا انداز کتنا گستاخانہ، لیکن آقا کی کریمانی بھی دیکھیں، میرے آقا کا کرم دیکھیں، بے اللہ شک، اکبر۔ اور پھر یہ اس کے علاوہ ایک تو یہ ہے نا کہ ان مندرجات میں حقیقت ہوتی ہے، جملے سارے کے سارے حقیقت کے خلاف تھے، یہ جھوٹ پر مبنی تھے۔ مثال کے طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو غلہ روکنے کو نہیں کہا تھا، ایسے ہی، وہ تو ان کا خود ایمان کا فیصلہ تھا، یہاں ان کے رویے کی پاداش میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو واپس گئے تو انہوں نے خود فیصلہ کیا، حضور کو آگاہ بھی نہیں کیا تھا، جی، بتایا بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر سے یہ آواز آئی کہ یہ دشمنان اسلام ہے اور انہوں نے مجھے کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور یہ آج بھی اس طرح جرأت کر رہے ہیں، تو انہوں نے جا کے غلہ روک دیا۔ دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ تم نے تلواروں سے ہمارے مردوں کو قتل کروا دیا،
تو ہم نے پہلے کئی پروگراموں میں عرض کیا، اور ابھی جو اس کا آغاز تھا پروگرام کا، ایسی وہ اس بات پر شہادت دے رہا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی، یا حضور کے غلام نے یا مسلمانوں نے کبھی بھی پہلے تلوار نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر، اپنے دفاع میں انہوں نے جو کچھ کیا، حضور کا کردار تو وہ تھا، واہ واہ، اسلام کا کردار تو وہ تھا جو حضرت ثمامہ مسجد نبوی شریف میں دیکھ کے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور انہوں نے خود کہا جی کہ آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کر دیں، لیکن اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہے۔ صحیح، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی کردار جب فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی تھا کہ جو سامنے لوگ کھڑے تھے تھر تھر کانپ رہے تھے، جی تو یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اللہ جنہوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا، جنہوں نے کانٹے بچھائے، جنہوں نے آپ کی پشت انور پر اوجڑی رکھی، جنہوں نے گلے میں کپڑا ڈال کے حضور کو معاذ اللہ کھینچا تھا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنم بھومی کو چھوڑتے ہوئے میرے آقا کے اتھرو نکل آئے تھے، آج وہ سامنے کھڑے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے، اللہ اکبر، تو ان کے جرائم اس قدر تھے کہ اس وقت انہیں سزا دی جاتی، لیکن وہاں بھی آقا نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ کریم، آپ کی پوری جد جو ہے وہ کریموں کریم کی ہے، ہے۔ بے شک، تو فرمایا پھر جاؤ، وہاں بھی فرمایا تھا جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اللہ، یہاں بھی فرمایا اطلقوا ثمامہ۔ جی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل نہیں کروایا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رعوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے محسن ہیں بے شک، اور عالمین کے لیے رحمت ہیں، اللہ اکبر، انسانیت کے محسن ہیں اور عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ مسلمانوں کو تو اعزاز ملا ہی ملا، حضور کے دامن سے وابستگی کا، اور امت اجابت ٹھہری، بے شک، لیکن جو امت دعوت تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ تو سب کے لیے معجزن تھا۔ تو میرے آقا نے جب یہ سنا نا، تو تمام تر ان کی ریشہ دوانیاں، تمام تر سازشیں، تمام تر حملے، اللہ تمام تر عداوتیں، تمام تر خباستیں، تمام تر دشمنیاں، اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آرڈر دیا حضرت ثمامہ کو کہ جو غلہ کی ترسیل تم نے روکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، فرمایا اس کو جاری کر دو اور غلہ کو پہنچنے دو وہاں تک۔ واہ واہ واہ، فرمایا یہ دنیا کے کسی حکمران کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نبی، اس کی شان ہی اور ہے، واہ واہ، اللہ کے نبی کا منصب ہی اور ہے۔ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ میں تھے، اور پھر وہ فتنہ دور صدیقی کے اندر جی اس نے سر اٹھایا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ مسلمہ اسی قبیلے سے پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جتھا تیار کیا، اور جب لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے، جی جب مرتد ہو رہے تھے، بے ایمان ہو رہے تھے، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت تبلیغ کی، آپ نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے آخری نبی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شک، آپ خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں، ختم نبوت کا تاج سجا کے آئے ہیں، نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے۔ بے شک، مصطفیٰ کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ بے شک، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے اپنا پورا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کی اس تبلیغ کی برکت سے بہت سارے لوگوں کا ایمان بچ بھی گیا الحمدللہ، اور وہ آپ کے ساتھ رہے، اور انہوں نے مسلمہ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، جی لیکن وہ اپنا لشکر تیار کر چکا تھا، اور چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے، آپ کی رحلت ہو گئی، آپ نے وصال فرمایا، ارتداد کے فتنے اٹھے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ جی اٹھا، ہر طرف سے، ہر طرف جو ہے فتنوں نے سر اٹھایا۔ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جانشین بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مہمات روانہ کی، مختلف لشکر روانہ کیے، اور یمامہ کی طرف بھی آپ نے بڑا عظیم المرتبہ جو ہے وہ لشکر روانہ کیا، اور اس کی سپہ سالار پہلے
اکرمہ بن ابی جہل بنے، شرحبیل بن حسنہ بنے، اللہ اکبر، اور مسیلمہ اور اس کے شیطانوں کی سرکوبی کے لیے. اب اس ختم نبوت کے حوالے سے یہ مارکہ تھا، چونکہ جس کے اندر بڑی ایمان افروز بات ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل جو تھے وہ جب کمانڈر بنے تو ان کو فتح نہیں ملی، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا تھا، اور اس خط میں کہا کہ میں اس مہم کو سر نہیں کر سکا، جی میں فتح حاصل نہیں کر سکا، ختم نبوت کے غداروں کا صفایا نہیں کر سکا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا رنج ہوا، اتنا دکھ ہوا، اور آپ کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے یہ فرمایا، جواب میں خط لکھوایا کہ پھر اپنا چہرہ لے کر میرے سامنے نہ آنا. اللہ اکبر، اس قدر یعنی ختم نبوت کا مسئلہ. جی اور اس مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 صحابہ، اللہ اکبر، جن میں 700 حافظ قرآن صحابہ تھے، صحیح، 70 بدری صحابہ تھے، انہوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور بدری صحابہ کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد پہلا فیصلہ سنا چکے تھے کہ آج کے بعد بدری صحابہ کسی مارکے میں نہیں جائیں گے. فرمایا یہ نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان سے تبرک حاصل کریں گے. اللہ اکبر، اور کیا فرمایا، چونکہ ان کے بارے میں اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم کا مجدہ جاں فضا سنایا جا چکا ہے. ایسے ہی، تو لیکن جب ختم نبوت پر حملہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا، اور فرمایا بدری صحابہ اٹھو، تم بھی تلواریں لے کر میدان میں کود جاؤ. ہمارے تاج تب سلامت ہے جب حضور کا ختم نبوت کا تاج سلامت ہے. صحیح، حضرت علاء بن عبداللہ حضرمی کی قیادت میں ایک دستہ بحرین کے لیے گیا تھا. جی حضرت ثمامہ اپنے ساتھیوں سمیت اس میں شامل ہوئے، اور وہاں جو ان کا سردار تھا حتیم، وہ مارا گیا. صحیح ہے، اور جس کی مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا اس نے اس کی پوشاک لی ہوئی تھی، تو حضرت ثمامہ کو پسند آئی. فرمایا یہ پوشاک کس کی ہے؟ تو کہا حتیم کی ہے، میں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے. آپ نے خرید کے لیے زیب تن کر لی، اللہ آپ وہ پہن کے چلے تھے. تو اس کے ماننے والوں نے سمجھا کہ حضرت ثمامہ نے اس کو مارا ہے، تو انہوں نے پھر اس غضب میں اور غصے کے اندر حضرت ثمامہ پر حملہ کیا. تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں یوں مرتدین کے خلاف لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، اس میں حضرت ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے واقعات میں جو بات عیاں نظر آتی ہے وہ میرے آقا کا جود و سخا نظر آتا ہے. قاتل بھی اگر دربار مصطفیٰ میں آ جاتا ہے تو میرے آقا اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں. کفار کا پر اگر وہ اناج بند ہوا، میرے آقا انہیں بھی عطا فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں. بس بے نواؤں کو جب وہ اذن نوا دیتے ہیں، بزرو امبرو سلمان بنا دیتے ہیں. کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں. اور خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.